سوشل میڈیا کہتے ہیں ذریعے کو، اور سوشل ہونا انسانوں کے ساتھ تعلق کو کہتے ہیں. سوشلائزیشن یعنی ہم باہمی طور پہ مربوط ہوں، کنیکٹڈ ہوں. میں آپ کو ریئلسٹک بات بتاؤں کہ اگر ایک ریپر پہ لکھا ہے لالی پاپ اور اس کے اندر سے میٹھی گولی نہیں نکل رہی تو اس کا مطلب وہ جھوٹ ہے، وہ کچھ اور ہے جس کو کسی اور نام کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے. بالکل یہاں پہ بھی اگر غور کیجئے کہ جس کو آپ اور میں سوشل میڈیا کہہ رہے ہیں، اگر وہ واقعی انسانوں کو انسانوں کے قریب لا رہا ہے تو آن ریئلسٹک بیسس وہ سوشل میڈیا ہے. اور اگر وہ انسانوں کو انسانوں سے ہی دور کر رہا ہے، وہ مشینوں کے قریب لے کے جا رہا ہے، فیک لائکس، فیک ایموشنز، فیک مینٹالٹی، فیک فارمولو، فیک لائف کی طرف وہ لے کے جا رہا ہے، تو اس کا مطلب وہ سوشل میڈیا کے نام پر ایک کمرشل ایکٹیویٹی ہے. آپ کسی کو جو سوشل میڈیا کا عادی ہو گیا اس کو روک تو سکتے نہیں، اس کو پازیٹیو چیزوں کی طرف لانا ہوگا. اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ جو عادی نہیں ہے اس کو بھی روک لیں، کیونکہ یہ ایک ایسا سونامی ہے جو ہر ایک کو بہا کے لے جا چکا ہے. بالکل ایسے. بات یہ ہے کہ سینس ہونا چاہیے. آپ غور کیجئے، جو آج کا جسے آپ اور میں موبائل کی اسکرین پہ نظر آنے والا سوشل میڈیا کہہ رہے ہیں، یہ اور آج سے جب تک موبائل نہیں آیا تھا، انٹرنیٹ نہیں آیا ہوا تھا، تب تک کی ہماری مجالس، ہماری گیدرنگز، یہ تقریباً ایک ہی چیز ہے. بالکل ایسے. بے لاکھ تبصرے ہو رہے ہیں، پہلے نالے کی دیوار پہ ہوتے تھے، اب سوشل میڈیا کی وال پہ ہوتے ہیں. ارے افطار میں بیٹھے ہیں اور آپس میں کنیکٹڈ نہیں ہے، پوری فیملی میں سے ہر بندہ موبائل لے کر بیٹھا ہوا ہے، جو بات آپ کہہ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. اچھا اب اس میں کیا ہے، میرا بچہ تو جائے گا اس طرف کو. سب سے پہلی بات میں تربیت دوں اپنے آپ کو بھی، اپنی اولادوں، اپنی نسلوں، اپنے سے وابستہ لوگوں کو بھی، کہ دیکھو تم خود ایک اینٹیٹی ہو، تمہاری خود کی اپنی ایک سوچ ہے، تمہارے اپنے فیصلے ہیں، تم اپنے فیصلوں کو سمجھو اور اس کے لیے کچھ معیارات ہیں، ان کی بنیاد کے اوپر اپنی فیصلہ سازی، اپنی شخصیت سازی وغیرہ ان کو استوار کرو. اب دیکھو دنیا کی ہر وہ چیز جو تمہیں تمہارے معیار پر آ کر سپورٹ کرتی ہے، اس کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، پوری آزادی کے ساتھ جاؤ اس کی طرف. لیکن اگر کہیں پہ آ کے تمہیں اپنے معیار، اپنے اسٹینڈرڈ سے نیچے آنا پڑے نا، تو بیٹا اس دروازے کو بند کر دینا. تم گھر سے نکلو، ہم اپنے بچوں کو گھر سے نکلنے سے دروازہ نہیں رو، ان کو قیدی کی زندگی نہیں، لیکن باہر گلی میں چلنے کا سینس انہیں دے سکتے ہیں. ہم گیدرنگز میں بیٹھنے کا سینس ان میں بلڈ اپ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہمیں اپنے بچوں کی قابلیت پر اور اللہ کی حفاظت پر بھروسہ کرنا ہوگا. یہی چیز سوشل میڈیا ہے. جیسے ہی وہ اس اسکرین کی کھڑکی کو کھول کے اندر گیا، ونڈو کے اندر گیا، اب وہ گیا، اب آپ نے اس کو پہلے سے ٹرین کیا ہوا ہے، اس کو تیرنا سکھایا ہوا ہے، تو وہ پورے اوشن میں تیرے، کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں. لیکن اگر اس کو تیرنا نہیں سکھایا ہوا نا، تو یہ پھر اب آپ کی مسٹیک ہے. کل وہ بچہ ڈوبے گا، غرق ہوگا، تو اس میں کہیں نہ کہیں ذمہ داری آپ کی، میری بھی ہوگی. بالکل کیا کہتے ہیں. تو پہلی چیز کہ سوشل میڈیا فار سوشلائزیشن، ناٹ فار بینگ الون، کہ سوشل میڈیا ہمیں لوگوں سے ملنے کے ذرائع فراہم دیتا ہے، تنہائی کی طرف نہیں لے کے آتا. علامہ صاحب ابھی جو بات آپ نے بیان کی، قبلہ کمال کی بات کی کہ آپ میں قابلیت ہے، آپ میں ٹیلنٹ ہے، آپ اپنی بات کو مؤثر انداز میں لوگوں کے سامنے سوشل میڈیا کے ذریعے پیش کر سکتے ہو، پیش کرو، یہ ٹھیک ہے. لیکن سوال یہ کہ ان باتوں کو پیش کرنے کے بعد میں اپنے آپ کو اس کیمرے کے ہتھکڑیوں میں اس طرح کا مقید فرد محسوس کرنے لگ جاؤں کہ اب میں لوگوں سے ڈسکنیکٹ ہو جاؤں. صرف میری بات تو جاری ہے لیکن لوگوں کی بات مجھ تک آئی نہیں رہی. جس طرح ماشاءاللہ مفتی شاہد صاحب پورا سال ہی اپنے پروگرام میں ان کمنٹس کو ویلیو دیتے ہیں، دو طرفہ ریلیشن بلڈ اپ ہوتا ہے. اس طرح کا ریلیشن ہی بلڈ اپ نہیں ہو رہا. تو ایسی صورت میں ہوگا کیا پتہ ہے، کچھ عرصے تک میرا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ ویسے ہی کام کر رہا ہوگا جیسا لوگوں کے ساتھ ملنے کے بعد میرا دماغ کام کرتا ہے. کچھ عرصے کے بعد میں ان ریئلسٹک باتوں کو قرآن، حدیث یا کوئی سا بھی لباس پہنا کر اس طرح پیش کر رہا ہوں گا کہ لوگوں کے لیے وہ قابل عمل نہیں ہوں گی. اور نتیجتاً میں چونکہ ایک مؤثر شخصیت کا مالک ہوں، اس کی تاثیریں تو جا رہی ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں ایک آدمی میں سوائے کنفیوژن کے اور کچھ نہیں پیدا ہو رہا.